بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. پروفیشنل ایتھکس کے ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم انفارمیشن سیکیورٹی ڈسکس کریں گے کہ انفارمیشن سیکیورٹی ہے کیا، کمپیوٹر کو یا انفارمیشن کو ہم سیکیور کیسے بناتے ہیں. تو اس سے پہلے یوز، مس یوز اور رسک آف سافٹ ویئر ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک ہے انفارمیشن سیکیورٹی. انفارمیشن سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی نام سے ظاہر ہے آپ لوگوں نے کسی بارے میں ایک کورس میں پڑھا ہے. انفارمیشن سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ انفارمیشن کو ہم کیسے سیکیور بنائیں گے، انفارمیشن کو ہم کیسے ایسے بنائیں گے کہ وہ محفوظ ہو، وہ دوسرے لوگوں کے ایکسیس سے یا اور وائرس کے پہنچ سے دور ہو. اور پرائیویسی کیا ہے؟ پرائیویسی مطلب کسی کا پرائیویٹ ڈیٹا، کسی بندے کا پرسنل ڈیٹا کو ہم پرائیویسی کہتے ہیں. تو ہم پرائیویسی کیسے پریزرو کریں گے. ایک منٹ. اچھا، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پرائیویسی کیا ہے، پرائیویسی کو ہم کیسے مینٹین کریں گے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی انسیڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایک چارٹ بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی انسیڈنٹس بائی انڈسٹری، کون سے انڈسٹری میں کون سے سیکیورٹی کے انسیڈنٹس آتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں. ہیلتھ کیئر میں 19% سیکیورٹی ایشوز ہے یا انسیڈنٹس واقع ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں 18%، ایجوکیشن میں 13%، فائنینشل میں 11%، ٹیکنالوجی میں 10%، سروسز میں 9%. اور اس طرح پھر ہر ایک کا ایک کیٹیگری انہوں نے بتایا ہے کہ 18% سے سیکیورٹی انسیڈنٹس آ کر ہوتے ہیں انڈسٹری میں. انفارمیشن سیکیورٹی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم یہ ڈسکس کریں گے ہاؤ مچ ایفرٹ اینڈ منی شوڈ بی ڈیووٹڈ ٹو سیکیورٹی. کتنے پیسے سیکیورٹی پہ لگانے چاہیے. ایف اے فرم پروڈیوس سافٹ ویئر ود سیکیورٹی فلاز، واٹ ایکشن شوڈ بی ٹیکن. واٹ ایکشن شوڈ ایٹ ٹیک. اگر سافٹ ویئر والے بنانے والا صرف سافٹ ویئر بنائے لیکن اس میں سیکیورٹی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. واٹ از ایف سیکیورٹی سیف گارڈ میک لائف مور ڈیفیکلٹ فار کسٹمر اینڈ امپلائیز. اگر سیکیورٹی زیادہ بڑھنے سے کیا ہو جائے، ان کی زندگی جو وہ کام کرتے ہیں ان کی زندگی زیادہ مشکل ہو جائے تو کیا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم ادھر ڈسکس کریں گے. تو نمبر آف IT سیکیورٹی انسیڈنٹس آر انکریزنگ. تو یہ لوگ ادھر بتاتے ہیں کہ نمبر IT میں جو انفارمیشن سیکیورٹی میں جو سیکیورٹی انسیڈنٹس ہیں وہ دن بدن کیا ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک ایجنسی بنی ہے. اس ایجنسی کا نام ہے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کوآرڈینیشن سینٹر. یہ ایک کوآرڈینیشن سینٹر ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ رسپانس کرتے ہیں جب کوئی ایمرجنسی آتی ہے، کمپیوٹر ایمرجنسی یا انفارمیشن سیکیورٹی میں کوئی بریچ اگر ہوتا ہے، کوئی نقصان اگر ہوتا ہے تو یہ یونٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ رسپونڈ کرتے ہیں. یہ جو آرگنائزیشن ہے CERT/CO، یہ 1988 میں ہمارے وجود میں آیا تھا. یہ ایک فیڈرل فنڈڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے CMU میں. اور یہ جو ہے کوآرڈینیٹنگ کمیونیکیشن امنگ ایکسپرٹ ڈیورنگ کمپیوٹر سیکیورٹی ایمرجنسیز. جب بھی کمپیوٹر سیکیورٹی ایمرجنسی آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمیونیکیشن کرتے ہیں ایکسپرٹ سے کہ کیسے اس بریچ سے ہم نکل جائے، کیسے اس پرابلم پہ قابو پایا جائے. یہ اور کیا کرتے ہیں؟ ہیلپنگ ٹو پریونٹ فیوچر انسیڈنٹس. ان کا کام بھی یہ بھی ہے اس آرگنائزیشن کا کہ فیوچر میں جو انسیڈنٹس آ کر ہوتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، ان سے بچے. اسٹڈی انٹرنیٹ سیکیورٹی ولنریبلٹیز. یہ جو انٹرنیٹ سیکیورٹی میں جو ولنریبلٹیز ہے، جو پرابلمس ہے، جو لوپ ہولز ہے، جہاں سے سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس پہ سیکیورٹی الرٹس پبلش کرتے ہیں. پبلش سیکیورٹی الرٹس مطلب ایسے پیپرز پبلش کرتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے سیکیورٹی، آپ کی سیکیورٹی بریک ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے بریک ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ پریکاشن کر کے اس کو محفوظ بنائے. ڈیولپ انفارمیشن اینڈ ٹریننگ فار آرگنائزیشن. یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ رسپانس ٹیم کی یہ آرگنائزیشن میں جا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن کو کیسے محفوظ بنایا جا سکے. انکریزنگ کیپیسٹی انکریز ولنریبلٹی. یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جتنی کمپیوٹر کی یا انفارمیشن کی یا سافٹ ویئر کی کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہے،
اتنا آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اتنی آپ کی سیکیورٹی کمزور ہو جاتی ہے، اتنا انٹروڈرز کو راستے مل جاتے ہیں۔ تو آج کل کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ انتہائی کمپلیکس ہے۔ کمپیوٹر ہے، نیٹ ورکس ہے، آپریٹنگ سسٹمز ہے، اپلیکیشنز ہے، ویب سائٹ ہے، سوئچ، راؤٹر، گیٹ ویز ہے، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ہر ایک میں 100 لائن آف کوڈ چل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ انتہائی کمپلیکس ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ کمپلیکسٹیز ہوں گی اتنے ہیکرز کو اور انٹروڈرز کو ہیک کرنے کے راستے مل جاتے ہیں۔ ایکسپلائٹ ہی کیا ہے؟ An attack on information system that take advantage of a particular system vulnerability۔ جو ہمارے پاس ایکسپلائٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ انفارمیشن سسٹم بھی کیا کرے، اٹیک کرے، اور وہ وہاں پر جو ولنریبلٹیز ہے، وہاں پر جو سسٹم میں جو لوپ ہولز ہے، جو پرابلمز ہے، ان کا فائدہ اٹھائے، تو اس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ تو انکریز ریلائنس آن کمرشل سافٹ ویئر ود نون ولنریبلٹیز۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے سسٹم میں ولنریبلٹیز ہے، ولنریبلٹی کیا ہے؟ ولنریبلٹی یہ ہے کہ سافٹ ویئر میں ایک ایسا مسئلہ ہو جس کا فائدہ اٹھا کے لوگ اس سافٹ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں، یا ہیکر اس پرابلم کی وجہ سے سافٹ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کو ولنریبلٹی کہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹپیکلی ڈیو ٹو پور سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن، سافٹ ویئر ڈیولپر کوئکلی کریٹ اینڈ ایشو پیچز۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کے ڈیزائن میں اگر مسئلہ ہو، یا امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہو، یا لیٹ سپوز اسکیجول میں مسئلہ ہو، یا بجٹ میں مسئلہ ہو، تو جو سافٹ ویئر بناتے ہیں وہ جلدی سافٹ ویئر بنا کے آپ کو دیتے ہیں، اور اس میں ایشوز وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ایشوز کو ہم ولنریبلٹیز کہتے ہیں، اور ان ایشوز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر کو آپ کے سافٹ ویئر یا انفارمیشن کو کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب فکس کیا ہے؟ فکس جو ہے وہ ایلیمینیٹ دا پرابلم، جو پرابلم ہے ان کو ہم ایلیمینیٹ کریں، ختم کریں، تو اس کو فکسیشن کہتے ہیں۔ Users are responsible for obtaining and installing patches which they can download from the web۔ جو لوگ اکثر کرتے ہیں ویب سے کیا کرتے ہیں؟ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ پیچز یا وائرس وغیرہ انسٹال ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ یوزر ذمہ دار ہے جو ایسے قسم سافٹ ویئر کیا کرتے ہیں؟ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ڈیلیز ان انسٹالنگ پیچ ایکسپوز یوزر ٹو سیکیورٹی بریچز۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جب ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے، تو اس بہت زیادہ ٹائم لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو رہا ہے تب تک ہیکر کیا کر سکتا ہے؟ اس سافٹ ویئر کو، اس کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں تو ہم کہاں سے کریں؟ ویل نون سورس سے، جس سورس کو ہمیں پتہ ہو کہ یہ مجھے صحیح سافٹ ویئر دے گا، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، مجھے خراب یا وائرس وغیرہ نہیں دے گا۔ فار ایگزامپل جب میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو میں یا تو IBM.com سے کرتا ہوں، یا Microsoft.com سے کرتا ہوں، یا لیٹ سپوز میں جاوا کی ویب سائٹ سے کرتا ہوں، یا پائتھن کی آفیشیل ویب سائٹ سے کرتا ہوں۔ میں وہ گوگل سے ڈائریکٹ نہیں کرتا، کیونکہ ادھر مجھے پتا ہے کہ مجھے جو سافٹ ویئر ملیں گے اس کے ساتھ تو یا تو بہت سارے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں، اور یا کیا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ وائرس ہوتے ہیں۔ یہ انفارمیشن سسٹم کو مختلف طریقوں سے کیا ہے؟ خطرات ہے۔ ورچوئلائزیشن اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے انفارمیشن سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے، آرگنائزڈ سائبر کرائم سے ہو سکتا ہے، ان پیچ سافٹ ویئر سے ہو سکتا ہے، ٹارگیٹڈ میل ویئر سے ہو سکتا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ سے انفارمیشن سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے، انسائڈ تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایسا بلیک شیپ ہوگا، کوئی ایسا بندہ ہوگا جو انفارمیشن کو نقصان پہنچائے، بوٹ نیٹس ہو سکتے ہیں، ایسے چھوٹے روبوٹس جو نیٹ کی طرح ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیک آف سائبر سیکیورٹی پروفیشنل، اگر آپ کے آرگنائزیشن میں سیکیورٹی پروفیشنل نہیں ہوں گے تو بھی آپ کے آرگنائزیشن کو لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نیٹ ورک اپلیکیشنز اگر آپ کے اچھے نہ ہو تو بھی آپ کے انفارمیشن سسٹم کو لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انیڈیکویٹ سیکیورٹی پالیسیز، اگر آپ کی سیکیورٹی پالیسیز انیڈیکویٹ ہو یا کم ہو تو آپ کے انفارمیشن سسٹم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ موبائل ڈیوائس کی سیکیورٹی اگر نہ ہو تو آپ کے انفارمیشن سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کمپلائنس ٹو گورنمنٹ لاز اینڈ ریگولیشن،
اگر حکومت کے قوانین اور اس کی بالادستی اگر نہ ہو تو آپ کے انفارمیشن سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کمپلیکسٹی آف کمپیوٹر انفراسٹرکچر، اگر آپ کا کمپیوٹر انفراسٹرکچر کمپلیکس ہو تو بھی آپ کا انفارمیشن سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہیکٹیویزم وی آر انانیمس ہیکٹیویزم کیا ہے کہ ان نون پرسنز آپ کے ایک آرگنائزیشن کے اندر داخل ہو کے آپ کے ڈیٹا انفارمیشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹائپس آف اٹیک میں مختلف قسم کے اٹیکس ہے. تو سب ٹائپس آف اٹیک میں وائرس ہے، ورمز ہے، ٹروجن ہارس ہے، ڈینائل آف سروس ہے. تو وائرس کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے، ملیشیس کوڈ ہے جو سپریڈ ہو سکتا ہے، جو کہ انفیکٹڈ فائلز میں کیا ہوتا ہے، سپریڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرے کمپیوٹر میں کیا ہے، وائرس ہے، اور میں اپنے کمپیوٹر سے USB میں کوئی ڈاکومنٹ دوسری کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر تو ان ڈاکومنٹ کے ساتھ وائرس کیا ہو جاتا ہے، سپریڈ ہو جاتا ہے. ورم کیا ہے؟ ورم بھی ایک وائرس کی ایک قسم ہے. یہ میموری میں ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچے پیدا کرتے ہیں. ٹروجن ہار ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہمیں دکھتا کوئی اور ہے، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا سافٹ ویئر ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، ایک ملیشیس سافٹ ویئر بیٹھا ہوتا ہے. ڈینائل آف سروس میں یہ ہے کہ ڈینائل آف سروس کہ ہمارے ویب سائٹ پہ یا ہمارے کلاؤڈ کمپیوٹر پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر یا نیٹ ورک پھر اویلیبل نہیں ہو جاتا، ایکسیسیبل نہیں ہو جاتا، لوگ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. تو ایسے اٹیک کو ہم ڈینائل آف سروس اٹیک کہتے ہیں. تو یہ پھر ڈسکس کرتا ہے کہ وائرس کیا ہے، وائرس پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فیمس قسم کے وائرس ہے، یہ ان کو میں ورمز ہے. پھر وائرس ورسز ورم، وائرس اور ورم میں فرق کیا ہے؟ وائرس جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں اپریٹنگ سسٹم کے پروگرام کو، ورم جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتے. وائرس نیڈ یوزر ایکشن ٹو بیٹ دیئر پروپیگیشن. وائرس جو ہے وہ یوزر کے ایکشن سے کیا ہوتا ہے، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور جو ورمز ہوتے ہیں وہ سیلف پروپیگیٹ ہوتے ہیں، خود بخود ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں اور خود بخود جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ڈیمیج کاز از موسٹلی لوکل ٹو مشین. وائرس سے جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ مشین کو، صرف آپ کی مشین کو لوکلی ہوتا ہے. اور جو ورم ہے اٹ ہارمز دا نیٹورک اینڈ کنزیوم نیٹورک بینڈویڈتھ. یہ پورے نیٹورک کو نقصان پہنچاتا ہے اور نیٹورک کے بینڈویڈتھ کو بھی یوز کرتا ہے. جو وائرس ہوتا ہے وہ اسپریڈ کوائٹ سلولی، بہت آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، لیکن جو ورمز ہوتے ہیں وہ بہت ریپڈلی جو ہے وہ اسپریڈ کر جاتے ہیں. جو اسکیول سلیمر ورم جو ہے 75,000 وکٹمز ود ان 10 منٹس، وہ 10 منٹس میں 75,000 وکٹمز کیا کرتے ہیں، فائلز کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹروجن ہارس جو ہے وہ پروگرام دیٹ ہیکر سیکرٹلی انسٹالز. یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے یا تو ہیکر جو اس کو سیکرٹلی انسٹال کرتے ہیں، یا ایسا پروگرام ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دیا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا سافٹ ویئر ہے. سپوز مجھے چاہیے VLC پلیئر. اب میں سرچ کرتا ہوں گوگل میں VLC پلیئر تو مجھے دکھایا جاتا ہے کہ یہ VLC پلیئر ہے، لیکن جب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو وہ VLC نہیں ہوتا، بلکہ بیک اینڈ میں کیا ہوتا ہے، ایک وائرس ہوتا ہے. یہ اکثر کیا کرتا ہے، اکثر اسٹیلز پاسورڈ، اسیسن اور اسپائی آن یوزر بائی ریکارڈنگ کی اسٹروک. یا تو آپ کے جاسوس کا کام کرتا ہے، اسپائی کا کام کرتا ہے، اور آپ جب پاسورڈ ٹائپ کرتے ہو تو وہ ان کو ریکارڈ کرتا ہے. یوزر آر ٹکڈ انٹو انسٹالنگ اٹ. یوزر کے ساتھ ٹرک کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے جب اس کو انسٹال کیا جاتا ہے. ڈسگائز ایز iTunes فائل آن میلیشس ویب سائٹس. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک iTunes ہے، لیکن یہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک میلیشس ویب سائٹ ہوتا ہے. ایک اور جو ہے وہ لاجک بم ہے. لاجک بم جو ہے وہ ٹروجن ہار کی ایک قسم ہے. ایگزیکیوشن انڈر اسپیسیفک کنڈیشن. یہ ایک خاص ڈیٹ پہ کیا ہو جاتا ہے، ٹریگر ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل لیٹ سپوز ایک بندے نے سافٹ ویئر بنایا ہے 1 سال کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ لیٹ سپوز یہ میں نے 2021 میں بنایا ہے، لیکن 10 جون 2000 جولائی کے بعد اس کو کیا ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. تو وہ اس میں ایک ایسا کوڈ ڈالتے ہیں کہ وہ وائرس کیا کرتا ہے، 10 جون 2022 کو خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سارا کوڈ جو ہے اس کو کرپٹ کر دیتا ہے. تو اس قسم کے وائرس کو کیا کہتے ہیں، ٹروجن ہارس کے ایک قسم لاجک بم کہتے ہیں اس کو.
ٹھیک ہے، تو اس لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے. آگے جو ہے وہ ایک اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ڈینائل آف سروس جو ہے اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.